اور جس کے دل کے اندر اللہ نے ایمان کا نور دیا ہے، ایمان کی دولت دی ہے، وہ طالب جنت بھی ہے، وہ جنت کو چاہتا ہے، جنت کی طلب دل کے اندر رکھتا ہے، وہ خواہش دل کے اندر رکھتا ہے۔ تو یہ طلب اور یہ خواہش کا دل کے اندر ہونا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ دنیا کے اندر تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز صرف خواہش سے اسے حاصل نہیں ہوتی، جب تک کہ اس کے حاصل کرنے کی سعی اور کوشش نہ کرے۔ تو پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم نے جنت کے حاصل کرنے کے لیے کیا سعی کی ہے، کیا کوشش کی ہے۔ زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے اور ہماری کیفیت یہ ہے کہ صبح سے شام تک نیکی کرنے کے بہت سے مواقع آتے ہیں، لیکن ہم ٹال دیتے ہیں۔ گناہ سے بچنے کے مواقع آتے ہیں، ہم گناہ کو کر گزرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ شخص جو راستہ تو طے کر رہا ہے، اس راستے کو کھوٹا کر رہا ہے، اس راستے کو خراب کر رہا ہے، یا اسے میدان تو دیا گیا فصل لگانے کے لیے کہ اچھی کوئی فصل لگا لے، لیکن اس فصل کے اندر یہ کانٹے بو رہا ہے، یہ جھاڑیاں اگا رہا ہے، پھر بھلا اسے راحت کہاں سے ملنے والی ہے؟ آج کیفیت یہ ہے کہ ہم نیکی کو ٹال دیتے ہیں، ہاں کر لیں گے، ابھی بہت وقت ہے۔ شیطان بھی دھوکہ دیتا ہے، شیطان کہتا ابھی تو بہت عمر پڑی ہے نا، ابھی تو ذرا عیش و مستی سے زندگی گزار لو، پھر آخر کو وقت آئے گا تو توبہ کر لینا، اللہ کو راضی کر لینا۔ تو یاد رکھیے کہ ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں کہ کون سا وقت آخر وقت ہے، کسی کو معلوم نہیں۔ اور جب وہ پیغام اجل آتا ہے، وہ ملک الموت جب قبض روح کے لیے آتا ہے، جب انسان کی زندگی کی شام ہو جاتی ہے، پھر وہ ملک الموت آنے کے بعد مہلت نہیں دیتا، اچھا تو پہلے توبہ کر لے، بعد میں تیری روح قبض کروں گا، پھر وہ مہلت بھی نہیں دیتا۔ اور پھر انسان کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ بہت سے گناہوں کا بوجھ اپنے سر پر لے کر اس زمین کی قبر کی غذا بن جاتا ہے، اس مٹی کی غذا بن جاتا ہے، اور اس کی جو قبر ہے اس گناہوں کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتی۔ جس گناہ کے بوجھ کو اٹھا کر اس زمین پر، اس دھرتی پر یہ چلتا ہے، اس کی قبر اس گناہ کے بوجھ کو برداشت نہیں کرتی، اور پھر قبر اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بھی ہے، اور یہ دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا بھی ہے۔ جو نیکیوں کے بوجھ کے ساتھ دنیا میں چلتا رہا، اور یاد رکھیے کہ نیکی کا بوجھ نہیں ہوتا، نیکی ایک لطیف چیز ہوتی ہے، لیکن میزان عمل میں اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ دھرتی، یہ زمین بھی اس سے پیار کرتی ہے۔ جب یہ نیک بندہ، نیکی سے زمین پر چلنے والا، گناہ سے بچ کر زندگی گزارنے والا، جب یہ قبر کے اندر جاتا ہے تو یہ قبر اس سے اچھا سلوک کرتی ہے، برا سلوک نہیں کرتی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قبر اس سے خطاب کرتی ہے، کہتی ہے کہ تو زمین پر چلنے والوں میں مجھے کتنا پیارا لگتا تھا۔ کس لیے پیارا لگتا تھا؟ اس لیے کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ اس زمین پہ رہتا تھا، اللہ کی اطاعت کے ساتھ اس زمین پہ چلتا تھا، اللہ کا ڈر اور خوف تیرے دل کے اندر تھا، اور اس ڈر اور خوف کی وجہ سے تو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا تھا۔ تو زمین کہتی ہے کہ میں تیرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتی ہوں، اور جو گناہوں کا بوجھ لے کر قبر میں جاتا ہے تو زمین اس سے بھی کہتی ہے کہ زمین کہ اس زمین پر چلنے والوں میں تو مجھے کتنا برا لگتا تھا، کتنا مبغوض تھا، کتنا ناپسندیدہ تھا، اور دیکھ آج میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں۔ تو سلوک تو دونوں کے ساتھ ہوتا ہے، نیک آدمی کے ساتھ بھی قبر کچھ سلوک کرتی ہے، اور برے آدمی کے ساتھ بھی قبر کچھ سلوک کرتی ہے، لیکن سلوک کا فرق ہوتا ہے کہ ایک بچہ مکتب میں اگر اپنا کام پورا کر کے آتا ہے، استاد اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اور ایک بچہ مکتب میں، اسکول میں اگر اپنے کام کو کر کے نہیں آتا، سلوک اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے لیکن برا سلوک ہوتا ہے، اچھا سلوک نہیں ہوتا۔
ایک بیٹا اپنے باپ کا کہنا مانتا ہے، اس کے ساتھ باپ کا سلوک اچھا ہوتا ہے، اور ایک بیٹا اپنے باپ کا کہنا نہیں مانتا، باپ کی نافرمانی کرتا ہے، تو پھر باپ کا سلوک اس کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے۔ اسی طرح سے یہ زمین، اس کا برتاؤ، اس کا سلوک تو دونوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گنہگار کو بھی خطاب کرتی ہے، تو مجھے کتنا برا لگتا تھا، اس زمین پر اللہ کی نافرمانی سے جیتا تھا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ زمین اسے بھینچتی ہے، دباتی ہے، اور اس طرح سے دباتی ہے کہ اس کی دائیں کی پسلی بائیں کو نکل جاتی ہے۔ اپنے ہاتھ کی انگلیاں آپ نے دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کر کے فرمایا کہ ایک طرف کی اس کی پسلیاں دوسری طرف نکل جاتی ہیں، اس طرح سے اسے بھینچ دیتی ہے۔ اور پھر اس کی قبر کو اندھیرے کا گھر بنا دیا جاتا ہے، تنگ و تاریک بنا دیا جاتا ہے، اس کی قبر میں عذاب کو مسلط کر دیا جاتا ہے، اور وہ قبر دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی۔ اور جو نیک آدمی قبر میں جاتا ہے تو یہ زمین اس کو بھی دباتی ہے، اس کے ساتھ بھی سلوک کرتی ہے، لیکن کس طرح سے دباتی ہے؟ فرمایا کہ جیسے ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا کر دباتی ہے، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، جس میں بچے کو راحت ملتی ہے، ایک تحفظ کا احساس ملتا ہے، تو نیک آدمی کے ساتھ قبر یہ سلوک کرتی ہے۔ اور پھر اس کی قبر کو کھول دیا جاتا ہے، کشادہ کر دیا جاتا ہے، تا حد نگاہ، جہاں تک انسان کی نگاہ جا سکتی ہے اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ اس کی قبر میں جنت کا بستر بچھا دیا جاتا ہے، اور فرشتہ کہتا ہے کہ سو جا، ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، بس اب تو سو جا، کیونکہ دنیا سے بہت تھکا ماندہ آیا ہے، ساری زندگی لڑتا رہا، نفس سے بھی لڑتا رہا، شیطان سے بھی لڑتا رہا، اور فکر کیا رہی کہ اللہ راضی رہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ اللہ یہ فکر ہمیں بھی عطا فرما دے کہ ہم اس زمین پر رہتے ہوئے اپنے نفس کو ناراض کریں، شیطان کو ناراض کریں، مگر اپنے رب کو ناراض نہ کریں۔ اللہ یہ فکر ہمیں عطا فرما دے، اور اس زمین پر اگر ہم جئیں تو رب کو راضی کر کے جئیں، رب کی رضا کے ساتھ جئیں، پھر یہ زندگی کامیاب زندگی ہے، پھر یہ زندگی قابل رشک زندگی ہے۔ اور بھائی اگر اس زندگی میں من چاہی کرتے رہے، جو من میں آیا، جو جی میں آیا وہ کرتے رہے، تو زندگی تو گزر جائے گی، زندگی تو گزر رہی ہے، یہ برف ہے کہ پگھل رہی ہے، یہ برف کسی کے قابو میں نہیں، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے رفتہ رفتہ دم بدم، کہ جیسے برف کا کام پگھلنا ہے ایسے زندگی بھی پگھل رہی ہے، مثل برف کے پگھل رہی ہے۔ ہم دھوکے میں مبتلا کہ ہماری عمر بڑھ رہی ہے، عمر بڑھ نہیں رہی، عمر گھٹ رہی ہے۔